المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وقبال والشكر لمن صور حسنا وجمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کو حق نے کیا جگر دیا اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا ہر ایک نے بے دھڑک مالوں زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف کر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھا لاکھ در دیا انتہائی معزز سامعین دعا ہیں اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو یعنی 22 جمادی الثانی کو اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اسی مہینے میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے یہ کوئی گھنٹے دو کی بات نہیں کہ ان کی سیرت کے متعلق بات کی جائے
لیکن انشاءاللہ آج اس جمعے سے ابتدا کر دیے تو اگر 2 جمعے میں مکمل ہوا اپنی طاقت کے مطابق تو 2 میں کر دیں گے، اگر تیسرے تک گیا تو تیسرے تک چلے جائیں گے۔ لیکن آج ان کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محنت اور جہد مسلسل کر کے ایک جماعت تیار کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کلاس تیار کی، اور دنیا کے ماحول کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اس ماحول میں ایک استاد کو اگر کلاس مل جائے تو وہ اپنی اس کلاس کے اوپر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے تیار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان پہ محنت کرنے کے بعد شاگردوں میں جن پر اعتماد ہوتا ہے، جن پر ناز کرتا ہے، انہیں مقابلے کے لیے میدان میں اتار دیتا ہے۔ کیونکہ شاگرد اس کا امتحان لینا ہے، استاد کی محنت چیک کرنی ہے کہ استاد نے شاگرد پہ محنت کتنی کی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو اس دنیا میں معلم بن کر آئے تھے، اور انہیں معلم کسی اور نے نہیں، اللہ رب العزت نے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو آپ کو بھی ایک کلاس ملی، آپ کو بھی ایک جماعت ملی جس پر آپ نے محنت کی، جس پر آپ نے کوشش کی، انہیں تیار کیا۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب استاد اپنی کلاس والوں کو میدان میں اتار دیتا ہے تو استاد کی محنت کو دیکھنے کے لیے، استاد کے اس جہد مسلسل کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ججز بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ان کا امتحان لینے کے لیے۔ تو یہ تو دنیا کا ماحول ہے، عام ہمارے اور آپ کا ماحول ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، اب ان کے امتحان کی باری جب آئی تو وہ امتحان میں اور آپ جیسے لوگ نہیں لے سکتے۔ اس امتحان کے لیے ممتحن اللہ رب العزت کو منتخب کیا گیا کہ اللہ خود اس کلاس کا امتحان لے کہ آپ نے محنت کیسے کی ہے۔ تو اللہ نے امتحان لیا۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یہ میرے محمد کی جماعت، آپ کی جو کلاس ہے، امتحن اللہ قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہم تو پیپر لیتے ہیں نا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اور دلوں کا امتحان اللہ کیوں نہ لے؟ کیونکہ دلوں کا امتحان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ ایسا کوئی ممتحن نہیں ہے جو دلوں کا امتحان لے سکے، کیونکہ دلوں کے راز جاننے والا اللہ ہے۔ وعلیم بذات الصدور ہے، وعلی کل شیء قدیر ہے، وہ دلوں کی سینوں کے اندر چھپے رازوں کو جاننے والا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ تو دل کا امتحان پھر اللہ کے علاوہ کون لے سکتا ہے؟ تو فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ تو آپ ذرا غور کرنا،
اور امتحان کس چیز کا اللہ نے لیا ہے؟ للتقویٰ، ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے. یہ تقوی دار، ٹھیک ہے، اللہ نے امتحان بھی دیا تو کس چیز کا لیا؟ ان کی پرہیزگاری کا امتحان لیا، ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے. اور آپ غور کریں، میں آج آپ کے سامنے صحابہ کرام میں ایک ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ شان صدیق سن کے جھوم جاؤ گے. اللہ فرماتے اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے. للتقویٰ، کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا امتحان لیا جائے. اب جب امتحان لیا ہے تو نمبر کتنے آئے ہیں اور کون پاس ہو گیا ہے، کون فیل ہو گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ان کا نتیجہ بیان کر دیتا ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ میرے نبی کی جماعت والے، یہ کلاس والے، ان میں کوئی فیل نہیں ہوا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ سارے کے سارے فلاح و بہبود پانے والے. یہ سارے کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے، کامیاب ہو گئے ہیں. کبھی رب کا قرآن کہتا ہے اولئک ہم الفائزون، یہی ہے کامیاب ہونے والے. اور کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون، یہی میرے نبی کی جماعت والے، یہ صادقون، یہ سچے ہیں. اور کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصدیقون، یہ سچے ہیں. گورسیا والوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سچے تو بہت زیادہ ہے. سارے صحابہ کرام شان والے ہیں، سارے صحابہ کرام عظمتوں والے ہیں، سارے صحابہ کرام بلند درجوں والے ہیں. لیکن صدیقین تو سارے ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ ابو بکر صدیق ہے. صدیق اکبر وہ ایک کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ عائشہ کے بابا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، صدیق اکبر ہے. اور کبھی قرآن ان کے متعلق اعلان کرتا ہے اولئک ہم المؤمنون، یہ مومن ہیں. کبھی قرآن کہتا ہے صرف مومن ہی نہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومنین ہیں. یہ پکے کیا ہے؟ پکے مومنین ہیں، ایمان والے ہیں. اور کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ہم الراشدون، یہ رشد و ہدایت پانے والے ہیں، یہ بالکل صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. میرے نبی کے صحابہ کرام کی جماعت جب یہ ساری خوبیاں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میں جمع ہیں، جب یہ ساری خوبیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے اندر جمع ہے، تو اللہ نے فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کا امتحان لینے کے بعد ان کے دلوں میں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے. کیا کر دیا؟ جب امتحان لیا، یہ ساری خوبیوں کے وہ مالک ہیں، تو اللہ نے فرمایا اولا کتب فی قلوبہم الایمان، یہی میرے نبی کی جماعت والے، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ، اللہ نے ان کی دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. اب جب لکھ لیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ میں جو بندے نے لکھائی کی ہے، فلاں جگہ میں جو پینٹنگ ہوئی ہے بڑی جچتی ہے، یہ فلاں جگہ لکھائی بڑی اچھی لگتی ہے. تو جب لکھ لیا ہے تو لگتی کیسے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا بھی جواب دے کے فرمایا ہے کہ میں نے ان کی دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، او گورسیا والو آپ غور کیجئے،
اگر میرے دل میں ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے میرا دل منور ہو گیا ہے۔ انسپیکٹر نوید صاحب کے دل میں ایمان ہے تو ان کا دل ایمان کی وجہ سے منور ہو گیا ہے۔ یا آپ میں سے آپ کے دلوں میں ایمان ہے تو آپ کے دل ایمان کی وجہ سے منور ہو چکے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں میرے نبی کے صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت پر کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں میں جب ایمان لکھ دیا تو ان کے دل ایمان کی وجہ سے منور ہوئے، بلکہ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے نبی کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو جب لکھ دیا تو ایمان ان کی وجہ سے مزین و روشن ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ چمکدار بن گیا ہے، روشن ہو گیا ہے، وہ ایمان کے اندر چمکار پیدا ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں جب گیا تو تبھی تو چمکار پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے صحابہ کے شان، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور کبھی قرآن صحابہ کے متعلق اعلان کرتا ہے اولئک حزب اللہ، میرے پیغمبر یہ شاگرد تو آپ کے ہیں، محنت تو نے کی ہے، انہیں تیار تو نے کیا ہے، لیکن میں اللہ یہ اعلان کرتا ہوں اولئک حزب اللہ، یہ شاگرد تو تیرے ہیں لیکن فوجی اور کمانڈر میں اللہ کے۔ یہ کمانڈر اور فوجی کس کے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے کمانڈر ہے، میرے فوجی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب سنیے امتحان لیا گیا اور امتحان اللہ نے تقویٰ میں لیا ہے۔ اور قرآن میں یہ سورۃ اللیل میں 30واں پارہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 16 ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ ضرور بضروراً قریب دور کیا جائے، دور کیا گیا جہنم سے، الاتقى، اس بندی کو جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اس آیت کا تمام مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ یہاں اتقیٰ سے مراد ابو بکر صدیق ہے، یہاں اتقیٰ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ بندہ جس نے مال دیا اللہ کے راستے میں، یتزکیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس نے مال دیا ہے لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کسی کا احسان تھا جس احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اس نے مال خرچ کیا ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اتارا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اگر مال خرچ کیا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی کیا جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے۔ تو جب تقویٰ کا امتحان لیا، اب تقوی داری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین فرماتے ہیں وہ اتقیٰ ہے، یعنی تقوی داروں میں تقوی داروں کا سردار ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے تقویٰ کا جب امتحان لیا اور سب پاس ہو گئے، سر فہرست کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے، اس میں زبردست بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دور اسلام سے پہلے بھی خود فرماتے ہیں ما شرب حمرا وما سجد لصنم قط، ابو بکر صدیق نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پیتی، وما سجد لصنم قط، اور کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی ان کی یہ حالت تھی، ٹھیک ہے۔
تقوی دار، ٹھیک ہے نا، اتنی پرہیزگاری. اتقا تو ویسے نہیں فرمایا کہ متقین تو سارے، لیکن تقوی داروں میں سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ بندہ ہے اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اور قرآن میں اللہ نے اتقا ابو بکر صدیق کو کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر امت میں اللہ کے سب سے زیادہ کوئی مقرب ترین ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے، قرآنی دلائل سے. ٹھیک ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق کو اتقا فرمایا، ٹھیک ہے، دوسری طرف اللہ نے امتحان لیا للتقوی، تقوی کا امتحان لیا. اب دوسرے مقام پہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ مجھے قریب ہوئے جو پرہیزگار ہے. معلوم ہوا سب سے زیادہ پرہیزگار کون نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. اسی طرح وہ سب سے زیادہ قریب ترین بھی. تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول پہ جب وحی نازل ہوتی ہے پہلی وحی، تو آپ گھر تشریف لے کے آئیں اور اپنی رفیق حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں زملونی دثرونی انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ پہ چادر ڈال دے، مجھ پہ کمبل ڈال دے، مجھے اپنی جان کے متعلق ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے. تو ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ کچھ جملے ارشاد فرمائیں. دو روایات پیش کرتا ہوں اور دونوں روایات بخاری شریف میں موجود ہیں. ام المومنین کہتی ہیں کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے رسول کبھی آپ کو رسوا اللہ نہیں کرے گا، وہ اس وجہ سے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو تکسب المعدوم، آپ بے کس و لاچار کو کما کر دینے والے ہیں، اور آپ تصدق الحدیث، آپ تو سچی ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ہمیشہ مسائل حق کی معاونت کرنے والے ہیں، حق کی تائید کرنے والے ہیں. آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ اب یہ جملے ام المومنین نے کس کے بارے میں کہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق گئے. اور اب دوسری حدیث سنیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور راستے میں برق الغماد ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے. جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں القارہ کے ایک سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو ابن دغنہ نے کہا یا ابا بکر الی این، اے ابو بکر تم کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے میں ہجرت کر رہا ہوں، یہاں ایک اللہ کی عبادت پہ پابندی ہے، یہاں ایک اللہ کا نام لینے پر پابندی ہے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، حبشہ جا رہا ہوں. تو ابن دغنہ نے کچھ جملے کہے، ایک کافر کے جملے کہے. ٹھیک ہے، جملے دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. وہ کہنے لگا کہ یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. کہنے لگا ابن دغنہ کہ اے ابو بکر تو ہجرت کر رہا ہے، آپ جیسے لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر نہیں جایا کرتے، اور آپ جیسے لوگوں کو علاقے سے چھوڑنے پر مجبور بھی نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ تو لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے.
اور آپ تو بے کس و لاچار کی امداد کرنے والے، آپ تو سچ کہنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، اور آپ مسائل حق پہ آپ تعاون کرنے والے ہیں، تو آپ کو کیسے علاقہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور نہ آپ جیسے لوگوں کو علاقے چھوڑنے پر کیا کیا جاتا ہے؟ مجبور کیا جاتا ہے۔ ام المومنین نے جو جملے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہے تھے اور آپ کے لیے ارشاد فرمائے تھے، وہی جملے کافر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ کوئی تھوڑی شان ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان انبیاء کرام کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ انبیاء کرام کے بعد کس کی شان و عظمت اعلیٰ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے یہ قرآن نے کہا ہے، اور صدیق لقب اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور صدیقین کا درجہ اللہ نے قرآن میں انبیاء کرام کے بعد ذکر کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، تو نبیوں کے بعد صدیقین کا ذکر کیا ہے، اور صدیقین میں صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے سب سے اعلیٰ درجہ اگر انبیاء کرام کے بعد ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ من النبیین والصدیقین، دوسرے نمبر پہ صدیقین کا ذکر فرمایا، اور یہ لقب بھی رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ جب معراج پہ گئے، قرآن میں 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی، پاک وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو سیر پر، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور مسجد اقصی سے اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ، یہ معراج کا ایک مستقل اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، میں شارٹ کٹ کیے جا رہا ہوں، جب آپ رات گزری اور صبح آپ نے صحابہ کرام سے لوگوں سے یہ تذکرہ کیا، تو ایک رسول اللہ کا دشمن اٹھ گیا، ابو جہل نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور وہ بندے کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کام کا بندہ ڈھونڈا جائے۔ وہ سارے لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں کھڑا ہوا، اور جب ابو بکر صدیق آ رہے ہیں راستے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے ابو بکر، ایک بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، اور مسجد اقصی سے میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، تو کیا آپ مان لیں گے؟ میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان و عظمت پہ قربان جاؤں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ابو جہل، اگر تو کہیں یہ جھوٹ ہے، اگر میں کہوں تو یہ جھوٹ ہے، اگر میرا باپ کہے تو یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ یاد رکھنا مکے میں ایک ہستی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ ہے، اگر یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو میں جب واپس آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں یہ بات کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر انک انت الصدیق، آپ سچوں کے بھی سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سچوں کے بھی کیا ہے؟ امام ہیں، سردار ہیں آپ سچوں کے بھی۔ تو یہ لقب بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ایک دن ہو جاتا ہے دوستوں میں تکرار ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کوئی کسی بات پہ انبن ہوئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی۔ جب شکایت لگائی تو فوراً بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پھر
ان کو جب دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی میری تھی. ان کی حالت کو جب دیکھا کہ وہ بیچارے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ سرخ ہو چکا تھا، تو جو ہی دیکھا تو ان پہ ترس آ گئی اور کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ غلطی میری تھی اور میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. اب آپ نے تو اپنی بات واپس لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا. اور کیا فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ، اے میرے یارو، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تم میری رضا کے لیے میرے دوست کو پریشان نہ کرو، میری رضا کے لیے اس کا لحاظ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، کبھی بھی کسی صحابی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہیں کیا. کوئی ایسے کلمات ان کے سامنے نہیں کہے جس سے وہ پریشان ہو جائے، ناراض ہو جائے، انہیں کبھی ناراض نہیں کیا. جب یہ آیت اترتی ہے، اللہ نے یہ آیت اتار دی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ. جب آپ نے صحابہ کرام سے کہا، لوگوں کو اعلان کیا کہ میں نے آپ تک اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں، تو سب نے یک زبان ہو کے کہا قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا ہی نہیں، آپ نے حق ہی ادا کر دیا ہے. ادیت الامانۃ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کی اصلاح کی حد کر دی ہے. وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، آپ نے ہر گن سے پردے اٹھا کے رکھ دیے، توحید کو واضح کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، بیدار سے شرکیات سے پردے اٹھا کر سامنے لوگوں کی توحید رکھ دی ہے. آپ نے تو حق ادا کر دیا. تو اس موقع پہ آیت اترتی ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میرے پیغمبر، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تام کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دینی اسلام کو پسند کیا ہے. تو اس موقع پہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام خوش ہیں کہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے. لیکن ایک نبی کا رازدار وفادار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہے. صحابہ کرام نے کہا ما بالک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے او میرے یارو، تم سمجھے نہیں ہو، اس دنیا میں ایک نبی کے آنے کا مقصد دین کی تکمیل ہوا کرتا ہے، اور جب دین مکمل ہو جائے پھر نبی دنیا میں نہیں رہا کرتے ہیں. تو یہ آپ کے جانے کے اشارات مل رہے ہیں اور آپ خوشی منا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق صحیح سمجھے. ٹھیک ہے. ایک اور موقع آیا جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تو ایک کلمات چند گئے. خطبہ تو بہت لمبا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہوئے لوگوں ان اللہ خیر عبدن، یہ آپ کی بیماری کے ایام میں کچھ آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد میں، تو فرمایا ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس جائے. اللہ نے اسے اختیار دیا کہ تو دنیا میں رہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، تجھے اختیار ہے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس بندے نے کیا پسند کیا ہے؟ فرمایا فاختار ما عند اللہ فاختار الآخرہ، اس نے آخرت کو زیادہ ترجیح دی دنیا پہ. صحابہ غور سے سن رہے ہیں، لیکن ایک طرف نبی کا رازدار وفادار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں. صحابہ نے فرمایا وہ کیوں رو رہا ہے ابو بکر؟ اللہ کے نبی نے تو ایک بندے کی بات سنائی ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اوے میرے یارو پھر نہیں سمجھے ہو، جس بندے کو اللہ یہ اختیار دے
کہ تو چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو میرے پاس آ جائے، وہ بندہ محمد الرسول اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اس موقع پہ آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے. فرمایا میرے صحابہ مسجد کی طرف جن کے گھروں کی کھڑکیاں نکلی ہیں وہ ساری کھڑکیاں بند کر دی، لیکن ابو بکر صدیق کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہے. اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر صدیق ہوئے کہ میں نے میرے ساتھ دنیا میں جس نے بھی احسان کیا ہے، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا ہے. بس ایک ابو بکر ہے جن کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں جنت میں اللہ سے مانگ کر دوں گا. ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں، وہ جنت میں اللہ سے مانگ کر اس کے احسانات کا بدلہ دوں. کوئی تھوڑی شان و عظمت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام سچے ہیں، صدیقین ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین بعدی، میرے بعد دو بندوں کی اقتداء کرنا، ٹھیک ہے، ان کی اتباع کرنا. واشار الی ابی بکر و عمر، اور اشارہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. آپ نے خود امامت کے لیے آپ کو مختص کیا، آپ نے خود اپنے مسلح پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. تو جب آپ نے امامت کے لیے آپ کو کیا کیا؟ سقیفہ بنو سعادہ میں جب سارے صحابہ کرام جمع ہیں کہ کون خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، تو مہاجرین و انصار کے بیچ میں اختلاف بن گیا. مہاجرین نے کہا انصار صحابہ نے کہ منا امیر و منکم امیر، ہمارا امیر ہم انصار میں سے ہوگا اور تمہارا امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا. یہ جب بات ہوئی صحابہ کرام جمائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے کہتے ہیں کہ او مہاجرین و انصار، کیا آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے؟ سب نے کہا بھائی واقعی ٹھیک ہے. تو فرمایا جب نماز جیسی اہم عبادت میں ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے آپ نے چنا ہے، تو آج اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلافت کے لیے چن لیتے ہیں. جب نماز جیسی اہم عبادت میں اللہ کے رسول نے انہیں چنا تو اس خلافت کے حقدار بھی اصل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ایک روایت پیش کرتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک تو یہ اشارہ آپ کی خلافت پہ دلالت کرتا ہے کہ جب آپ کو امامت کے لیے آپ نے خود چنا کئی مقامات پہ کئی بار، ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، تو خلافت کے اصل حقدار بھی کون ہیں؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ. ایک یہ دوسرا اشارہ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام مجاہدین کو رخصت کر رہے ہیں، اور ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی ان لی عندک حاجہ، یا رسول اللہ میرا کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے، ٹھیک ہے، آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلتأتینی غدا، اماں جان آپ کل آ کے بات کر لینا. تو وہ بھی تو سمجھدار تھی نا، وہ آگے سے کہتی ہے قالت ان لم اجدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر کل میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. اس بات کا مطلب کیا تھا اس بوڑھی کا؟ ٹھیک ہے نا، کأنہا ترید الموت، اللہ کے رسول اگر میں کل آ جاؤں یہ نہ ہو کہ آپ کو موت ہی آ گئی ہو. آپ دنیا سے گئے ہوں تو پھر اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی ایک سیکنڈ کی گارنٹی ہے؟
میں کہتا ہوں نا کوئی اشاعت التوحید کا عقیدہ، ہمارے مفتی منیر شاکر صاحب ہیں پٹھانوں میں، انہوں نے کہا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام اشاعتی تھے، اس کی آگ میں ڈالا گیا تو لوگوں نے رپڑا بنا دیا کہ بھائی اس وقت اشاعت التوحید کا کیا تصور تھا۔ انہوں نے کہا بھائی سمجھے نہیں ہو، یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بیوقوفانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ بھائی میرا مطلب یہ تھا کہ جس عقیدے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہی عقیدہ آج میری جماعت اشاعت التوحید و سنت کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہنے لگی، کل اگر آپ کو میں نہ پاؤں تو آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میں تو اگر موت بھی آ جائے تب بھی زندہ ہوں گا، میرے قبر پہ آ کے مسئلہ بیان کرے میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے، میں حضرت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، مجھے اتنا روب ہے میرے اوپر۔ مولانا عبد الرحمن صاحب آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی کہیں کہ میری طرف دیکھا ہی نہیں، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرق، بوڑھی نے جواب دیا میں اگر آپ کو نہ پاؤں، تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں تو زندہ ہوں، میں تو زندہ ہوں گا، آپ آ جائیں قبر پہ بات کریں میں جواب دے دوں گا، بلکہ آپ نے فرمایا قال ان لم تجدینی، اگر تو مجھے نہ پائے تو پھر کیا کرنا، فأتی ابا بکر، اس کے بعد تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی جائیں۔ اگر میں نہ رہوں نا، اگر آپ آئیں اور مجھے نہ پائیں تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اشارہ بھی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دلالت کہ آپ خلافت کے اصل حقدار ہیں۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوحی الی شیء الا سببتہ فی صدر ابی بکر الصدیق، میری طرف جو بھی وحی ہوئی ہے سارا علم میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں نہ چھوڑ کے رکھ دیا ہے، میں نے سارا علم کیا کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں کیا کر دیا، نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اتنی شان و عظمت، یہ واحد صحابی ہے، یہ درجہ کسی کو حاصل نہیں، یہ خود بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابی ہے، اور بیٹے بھی صحابی ہیں، اور بیٹیاں بھی صحابیات ہیں، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی۔ یہ درجہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعے چلیں گے، اللہ